الحمد لله الكريم الأمين الوكيل الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن ينكحوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہم اس رب ذوالجلال کے لیے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا اور اسے ختم کر کے خود زندہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمینیں، اور اسے واری نہیں ہے ان کی نگہبانی. اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا. لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو انبیاء علیہ السلام کے آقا، اہل ایمان کے راہبر و رہنما اور بارگاہ خداوندی کے معزز ہیں. اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی نور کی بارشیں فرمائی، اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائی، اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. سامعین اکرام، شوال المکرم کے اس بابرکت مہینے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آقا علیہ السلام سے کیا گیا. میں نے اسی نکاح کی مناسبت سے آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے. اس کے لیے میں نے پارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی آیت نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے زیر مفہوم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب حضرات کو سنا کر اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ. جب مرد اور عورتیں نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح فوراً کر دیا گیا.
من عبادکم و امائکم، غلام اور لونڈیاں نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اینکحوا الایام فقراء، اگر وہ یعنی غلام اور لونڈیاں مالی استطاعت نہ بھی رکھتے ہوں، مخلص ہوں، خیال کرنے والے ہوں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو غنی فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فیض عطا کرنے والا ہے اور ہر بات کے جاننے اور سمجھنے والا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا حکم جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو دیا وہ یہ ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں تو فوراً ان کا نکاح کروا دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی غلام یا لونڈی کوئی متحد ہیں جو آپ کی زیر سایہ ہیں، وہ اگر بالغ ہوں تو ان کا بھی نکاح کرانا مالک کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں تب بھی ان کا نکاح کرا دیا جائے، اللہ رب العزت انہیں غنی کر دے گا، ان کے لیے اسباب کھول دے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں عن علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراف کیا اس نے میری سنتوں سے اعراف کیا، جس نے اسے ادا کیا وہ ہم میں سے ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالی حالات کمزور ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تربیت فرمائیں اور نصیحت کریں مجھے، میں کون سا عمل کروں میرے مالی حالات بہتر ہو جائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکاح کریں، شادی کریں۔ اس شخص نے شادی کی، حالات بہتر نہ ہوئے، پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے، میرے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اور شادی کرو۔ اس شخص نے دوسری شادی کی، حالات پھر بھی بہتر نہیں ہوئے، پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حالات بہتر نہیں ہوئے، مالی حالات اور کمزور ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسری شادی کرو، ایک اور شادی کرو۔ شخص واپس آیا، توکل تھا اللہ کی ذات پر، حضور علیہ السلام کو سچا مانتا اور جانتا تھا، اس نے تیسری شادی کی۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور حالات میرے پھر بھی بہتر نہیں ہوئے، فاقہ کشی میں ٹائم گزار رہا ہوں، بیویاں بھی فاقہ کشی میں گزار رہی ہیں۔
حضور میری تربیت فرمائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور شادی کرو. اس شخص نے چوتھی شادی کی. کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا. دن بدن حالات بدلنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ شخص غنی ہو گیا. اللہ نے اسے اتنا دے دیا کہ وہ خود اللہ کی بارگاہ میں لٹانے والا بن گیا. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو مسکراتا ہوا گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آج آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. آپ نے جو مجھے نصیحتیں فرمائی ہیں میں ان پہ عمل کرتا رہا ہوں. آج اللہ نے میرے گھر کے حالات، مالی حالات کو بہت بہتر کر دیا. یعنی شادی کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. معاشرہ اس قدر مغربی لوگوں کو دیکھ کر بگڑ گیا ہے کہ گھروں کے اندر باپ اور مائیں دن رات صبح شام معاشرے کے حساب کو دیکھ کر اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. کسی نے بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ میں کتنا سونا اور کتنی چیزیں اپنی بہو کو تحفے میں دوں، اتنی میرے پاس ہوں تو پھر میں اس کی شادی کروں. حالانکہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر بیٹی والا کوئی شخص ہے تو وہ اتنا پریشان ہے. اول تو بیٹیوں والے سٹینڈرڈ ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹوں والے سٹینڈرڈ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی امیر ترین گھرانہ ہو. حالانکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں ڈائریکٹ یہ الفاظ ہیں کہ مذہبی لوگ ہوں، اگرچہ وہ مالی طور پر کمزور ہی ہوں، شرم و حیا والے ہوں، مذہبی لوگ ہوں، اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوں تو آپ ان کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق قائم کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں جو مشکات شریف اور مسلم شریف دونوں میں آئی ہے. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی طرف دعوت بھیجے کہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں، اگر وہ شخص ٹھیک ہو، مخلص ہو، مذہبی ہو، ذہن رکھنے والا ہو، تو جس کی طرف وہ دعوت بھیجے اسے اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو معاشرے کے اندر فسادات جنم لیں گے، جھگڑے جنم لیں گے، خون خرابے بپا ہوں گے اور معاشرہ پستیوں کی طرف جائے گا. یعنی واضح طور پر حضور علیہ السلام کی روایت ہے. بہت سارے گھروں کے اندر بہنیں، ہماری بھتیجیاں، ہماری بانجیاں، ہماری بہنیں فقط اس وجہ سے ان کی عمریں گزر رہی ہیں کہ ان کے والدین ان کے لیے سٹینڈرڈ ڈھونڈ رہے ہیں. اور بہت سارے ہمارے نوجوان اس وجہ سے بدکاری کی طرف، غلطیوں کی طرف، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، ان کے والدین ان کے لیے سٹینڈرڈ ڈھونڈ رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے رشتے بھی ہو چکے ہیں، اب وہ شادی حالوں میں کھانے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا 20-30 تولے سونا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو بچیوں اور بچیوں کی عمریں، یا جہیز میں بے پناہ چیزیں سامان دینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں وہ. اور اس سے بڑھ کر آگے کہ بدکاریوں کی طرف، معاشرے کے اندر گندگی اور غلاظتوں کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. اور ہم نے اصل جو اسلام کا فرمان ہے، جو اسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے، جس راستے پر اسلام ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، اسے ہم نے چھوڑ دیا. خدا کا حکم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد نکاح کے قابل ہو تو پھر فور ان کا نکاح کرو. جب انسان نکاح کر دیتا ہے اس کے فوائد یہ ہیں، اس کی شادی ہو جاتی ہے تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے. بدنگاہی سے وہ شخص بچ جاتا ہے، بدکاری سے وہ شخص بچ جاتا ہے، بہتان لگنے سے وہ شخص بچ جاتا ہے، تہمتیں لگنے سے وہ شخص بچ جاتا ہے، اور وہ مچیڑ ہو جاتا ہے وہ شخص.
جس کی شادی ہو جائے اور بہت ساری خرافات سے وہ بچ جاتا ہے اور وہ تقوی، پرہیزگاری، ذوق وہ آسانی کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے اور وہ عبادت گزار آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں مل کر بہت بڑا بمبڑ بنتے ہیں اور ایک شادی کے ساتھ ان سارے گناہوں کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے بہت سارے گھروں کے اندر پریشانیاں اسی وجہ سے بھی ہیں کہ شادی کسی امیر ترین گھرانے سے کر دی اور اپنے حالات تھوڑے کمزور ہوئے، گھر میں ڈیمانڈیں بڑھ گئی۔ اسلام نے جس طرح شادی کا حکم دیا اسی طرح مرد اور بیوی کو آگے زندگی میں جینے کے بھی اسباب اور طور طریقے اسلام نے بیان کیے، شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق بھی بتائے۔ یعنی شوہر کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی ضرورت کی تمام چیزوں کو، اپنی بیوی کی ضرورت کی تمام چیزوں کو پورا کرے جو روزمرہ صبح و شام دن رات ضرورت میں آتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے تو وہ قطعاً کسی کی بیٹی کو اپنے گھر نہ لے کر آئے۔ یاد رکھیں نکاح کے اسباب ہیں اور نکاح کے طریقہ کار ہیں۔ نکاح ایک مقام پر فرض کہلاتا ہے، نکاح دوسرے مقام پر واجب کہلاتا ہے، نکاح تیسرے مقام پر سنت مؤکدہ کہلاتا ہے اور نکاح چوتھے مقام پر مکروہ کہلاتا ہے اور پانچویں مقام پر نکاح جا کر حرام بھی کہلا دیتا ہے۔ فرض نکاح اس وقت کہلاتا ہے جب ایک شخص بالغ ہو جائے، جوانی کی عمر میں ہو، اس کے پاس نکاح کے لیے سارے اسباب بھی، مہر ادا کرنے کے لیے ساری چیزیں اس کے پاس دستیاب ہو، رہائش بھی ہو، مکان بھی ہو، ہر ایک چیز اس کے اوپر ہو اور اس کے اوپر شہوت کا زیادہ زور ہو، وہ گندے خیالات اس سے جنم لیتے ہو، ان ساری طرف جب وہ جاتا ہو تو اس کے اوپر فرض ہے پھر فور وہ نکاح کرے۔ اب دوسرا جو واجب نکاح ہے کہ ایک شخص کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں پھر بھی اسے غلط کاری کی طرف اس کا رجحان نہ بھی جاتا ہو تو پھر بھی واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ نکاح کر لے، اور سنت نکاح اس نیت کے ساتھ کرے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضور اسلام کا فرمان ہے، آپ کی امت میں اضافہ ہوتا ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، انسان اسلام پر غالب ہو جاتا ہے، گندگیوں سے بچ جاتا ہے، تو مجھے اب نکاح کر لینا چاہیے، حضور کی سنت سمجھ کر اس نکاح کو ادا کریں، اگرچہ کچھ تھوڑی بہت کمیاں ہوں بھی پھر بھی وہ نکاح کرنا۔ اب مکروہ نکاح وہ ہے جو انسان کسی کی بیٹی کو رہنے کے لیے جگہ نہ دے سکے، خیال نہ کر سکے، اگر وہ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے اسے سنبھالنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہ ہو، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ساری سامنے رکھ کر وہ مکروہ ہے، اسے چاہیے تھوڑا سا صبر کرے، کچھ اتنا اس کے لیے بنا لے کہ کوئی بیٹی کسی نے اسے دی ہے، ساتھ کچھ نہ کچھ دیا ہے، کم سے کم اس میں خرابیاں نہ پیدا ہوں، اس کی ضروریات پوری ہوں۔ اور حرام نکاح وہ ہے کہ انسان مزاجن اتنا سخت ہو، دین سے اتنا دور ہو، بات کوئی برداشت کر سکتا نہ ہو اور سیدھی جواب پر الٹا جواب دیتا ہو، بد مزاج آدمی ہو، اسے چاہیے وہ نکاح نہ کرے، اس کے لیے حرام ہے نکاح کرنا، کیونکہ جب وہ نکاح کرے گا اس حساب سے، بدمزاجی کے حساب سے، تلخی کے حساب سے، تو گویا وہ دوسری زندگی کو جیتے جی جاتا دے دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری دنیا آسائشوں اور خوشیوں اور لذتوں سے بری ہوئی ہے، یعنی ساری یہ متاع ہے دنیا، ساری آسائشوں اور لذتوں اور خوشیوں کا یہ میدان ہے دنیا۔ پھر فرمایا ساری دنیا کی جو اصل ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورت ہے، اگر نیک سیرت عورت، شرم و حیا والی عورت، فرمایا وہ ساری دنیا کی مال و متاع سے اگر اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ بڑھ کر ہے۔ پھر اس کا خیال کرنا شوہر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کا نام نفقہ پورا کرنا،
یہ ساری چیزیں شور کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں، اور ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ساری ضروریات کو پورا کرے، اور دوسرے مقام پر عورت کے لیے بھی کچھ حقوق رکھے گئے ہیں، اسے بھی پابند کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ ایسے گھر میں چلی جاتی ہے جہاں پر اسے وہ آسائش، آرام اور وہ چیزیں ساری مہیا نہیں ہیں جو اسے اپنے والد کے گھر میں تھیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تھیں، اس مقام پر جا کر اسے وہی ساری ڈیمانڈ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جو کہ وہ اپنے والدین کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس کرتی ہے۔ صبر اور برداشت کے ساتھ اسے ٹائم گزارنا چاہیے اور دعا کرے، دن رات صبح شام دعا کرے اس کے لیے راستے کو۔ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو ان کے ساتھ ایک شخص آیا میرے سامنے، اس نے بابا جی صاحب تھے چنکاری شریف والے، پیر گلزمان رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک شخص نے کہا حضور میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی۔ تو بابا جی صاحب نے اس شخص کو کہا کہ آپ اپنی بیوی کو بولا کرو وہ آپ کے لیے دعا کیا کرے، صبح و شام دن رات اسے بولا کرو وہ دعا کیا کرے، گھر سے نکلا کرو تو اسے بولا کرو مصلی بچھا 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ اور میرے لیے دعا کر، اللہ میرے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے، مجھے اللہ روزگار کے اوپر لگائے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد وہ شخص جب مجھے ملا تو اس نے کہا، میں جا کر اپنی بیوی کو بار بار میں نے کہا دعا کر اللہ راستے کھولے، دعا کر اللہ راستے کھولے، سختی نہ لے کے آ، بے صبری نہ بن۔ کہتے ہیں دعا کرتی رہی، آج اللہ کا کرم ہے مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے، میرا فرسٹ کلاس ٹائم گزر رہا ہے۔ تو دوسرے گھر میں جا کر ہماری بہنوں کو، ہماری بھانجیوں کو، ہماری بھتیجیوں کو ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، یعنی ایسی ڈیمانڈیں نہیں کرنی چاہیے جو اسے اپنے گھر میں پہلے والدین کے ساتھ مہیا تھی۔ اس طرح معاشرہ بنتا ہے، اس طرح معاشرہ آگے پروان چڑھتا ہے۔ کیا پتا ہماری بہنوں کو، چونکہ میری آواز گھروں میں بھی جا رہی ہے، ہماری مائیں بہنیں اور بانجیاں بھتیجیاں سن رہی ہیں، کیا پتا کہ ان کا ایک خامن کتنی مشکل کے ساتھ دیہڑی لگا کر، کتنی سختیاں برداشت کر کے، کتنی باتیں لوگوں کی سن کر وہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر آتا ہے، اور مشکل کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ لے کر اپنے گھر آتا ہے۔ اس کے اوپر بھی تھکا ہارا جب وہ اپنے گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ اسے اچھے اخلاق کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ بلائے تاکہ اس کی ساری تھکاوٹ اتر جائے، اور پھر بھی وہ منہ بنا کر اس کے ساتھ بات کرے تو بیچارہ کدھر جائے گا؟ جھگڑا تو وہ کرے گا، گھر میں پریشانیاں تو بڑھیں گی۔ میں پیچھے پڑھ رہا تھا، آخری بات میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی ایک مذہبی انسان سے کروا دی، مزدوری کرنے والا آدمی تھا، ہے بھی تھوڑا بدصورت تھا، رنگ بھی تھوڑا اس کا کالا تھا، سیاہ تھا، نقش و نگار بھی اتنے اچھے نہیں تھے، اور اپنی حسین و جمیل بیٹی اسے دے دی اس نے۔ تو جب بیٹی گئی تو پہلے دن سے ہی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹوک ٹک لگا دی، یہ چیز پوری نہیں ہو رہی، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ وہ صبح سویرے بیچارہ جاتا کام کے اوپر، شام تک وہ کام کرتا، حتیٰ کہ وہ طلاق تک پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور ایک دن ایسا ہوا، اتفاق کی بات تھی، چونکہ وہ شخص مخلص تھا، صبح وہ کام کے اوپر گیا ہوا تھا تو اس کی بیوی بھی کسی کام کی غرض سے بازار کی طرف نکلی، اس نے دیکھا کہ وہ ٹرک لگا ہوا ہے اور وہ شخص بہت بڑا بوجھ، بہت بڑی گٹھلی پنڈ باندھے ہوئے سر کے اوپر اٹھاتا ہے، جا کر ٹرک میں پھینکتا ہے، اور دھوپ ہے، اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا ہی شوہر ہے، پھر نیچے اترتا ہے، پھر بوریاں اٹھاتا ہے، پھر اس میں ڈالتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر اس میں ڈالتا ہے، کپڑے گندے، منہ ہاتھ داڑھی سب کچھ گندے۔ وہ کھڑے ہو کر دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، فوراً گھر آئی، حالانکہ نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ اس کے لیے پکاتی تھی، نہ اس کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کرتی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ میرا خامن میرے لیے کتنی سختی برداشت کر رہا ہے، اور میں 100 باتیں کرتی ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی، یہ خود جا کر کچن سے لے کے آتا ہے، کتنی سختی کی باتیں کرتی ہوں، ساری باتیں یہ برداشت کرتا ہے، پھر بھی میری ضروریات کو جتنے سے ہو سکتا ہے پورا
ساری سیٹنگ کی. وہ شخص جب ڈیوٹی کر کے واپس آیا تو اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ بلایا. جب اس نے بلایا تو اس نے کہا آج میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے اتنے اچھے انداز کے ساتھ بلایا, میں اپنے گھر آیا ہوں. اس نے کہا چھوڑے, کھائیں گے کیا, میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس نے خاطر توازن کی, خدمت کی اپنے شوق کی. تو اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ سے جتنی میں نے غلطیاں کی آج معافی مانگتی ہوں, آپ اتنی سختیاں برداشت کرتے ہیں میرے لیے. کاش اللہ ہماری بہنوں کو, اللہ ہماری بانجیوں کو, بھتیجیوں کو, ماؤں کو, ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے بیٹے, ہمارے شوہر, ہمارے بھائی کتنی تکالیفیں برداشت کر کے گھروں میں آتے ہیں, ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ہمیں دھیان رکھنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ گھروں کے اندر بہتریاں آئیں, سکون آئے اور اطمینان ہو ہر ایک شخص کو اپنے گھر کے اندر آرام میسر ہو سے. اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے اس کے والدین کو چاہیے کہ فی الفور وہ اس کی شادی کروائیں. اور اس کے اوپر دوسری بات بھی ہے, اگر شخص کو مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے اسلام نے دوسرا طریقہ روزے کا بتایا ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے. اسی میں اس کے جسم کے اندر ضعفت آئے گی, یعنی ذوف ہوگا, اور اس کا بدکاریوں کی طرف, غلط راستوں کی طرف اس کا رجحان نہیں بڑھے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہی کے مطابق اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرے مقام پر آخری بات, سٹینڈرڈ نہیں ڈھونڈنے چاہیے. اچھا رشتہ آ جائے, بیٹی کا ہو یا بیٹے کا کروانا ہو, اچھے لوگ, دیندار لوگ ہوں, اگرچہ وہ مالی طور پر کمزور بھی ہوں, سمجھ والے, شرم و حیا والے ہوں, تو اس میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے. اسی کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. اس سے خوشحالیاں آتی ہیں, حضور اسلام کی امت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس زمین کے اوپر سرسبز اور شادابیاں آتی ہیں, رونقیں بڑھتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کے زیر مفہوم جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, ان ساری باتوں کو سنا کر دوسروں تک پھیلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا